الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، ایک مرتبہ بدوشی پڑھی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کے دن پڑھنے والا وظیفہ، منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمان کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر پر 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو یہ عید کے دن بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب نماز عید کا طریقہ بھی سن لیجیے، پھر عید کے بعد کون کون سے کام کرنے وہ بھی سن لیجیے۔ تو پہلے نماز عید کا طریقہ، پہلے اس طرح نیت کیجیے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے پیچھے امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکائیے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجیے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجیے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھیے، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف اور قرات بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت یعنی قرات کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار پھر ہاتھ اٹھائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ یہ تھا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو اب نماز کے دن کیا کیا کرنا چاہیے اور سن لیجیے کہ عید کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے وہ بھی سن لیجیے۔ عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ اسلامی بھائی جب بھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی پہنے۔ پھر سن لیجیے کتنے، 4.5 ماشے سے کم،
4 ماشے سے کم ایک انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور ایک انگوٹھی میں نگینہ بھی ایک ہی ہو، زیادہ نگینے نہ ہو، بغیر نگینے کے بھی نہ پہنے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، یعنی کہ نماز فجر محلہ کی مسجد میں پڑھنا۔ صلو علی الحبیب خوشی پڑھی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں۔ جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ دینا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہیں کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، با نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا۔ نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا، یعنی اللہ تکبیر کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا تعالیٰ ہم سب کو عید کے دن یہ کام کرنے اور نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔